خان جو ہے ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بڑی استقامت دی ہے. 6 مہینے اس کے ہو گئے ہیں. 5 اگست کو گرفتار ہوا تھا اور اب آج میرا خیال ہے پہلا دن ہے 7ویں مہینے کا. تو خان صاحب جو ہیں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ناز و نام میں پلا بڑا شخص جو ہے یہ جیل کی تکالیف کو اس طرح جیلے گا. جیل بھی رہا ہے. ہر بار جب جاتے ہیں تو وہ ہمیں حوصلہ اور استقامت کی بات کرتا ہے. اچھا مروت صاحب بتائیے گا کہ آپ کے کاغذات کا کیا بنا؟ آپ تو اتنے نادہندگان نکلے ہیں, کتنے گھر گورنمنٹ کے آپ نے لے رکھے ہیں, اتنے بل ڈال دیے, اور آخر میں بتائیے گا کہ آپ اپنے حلقے سے اگر الیکشن لڑیں گے تو کتنے مارجن سے جیتیں گے؟ جہاں تک نادہندگی کا تعلق ہے تو یہ نادہندگی میرے نوٹس میں پہلی دفعہ آئی کہ جی پشاور میں 6 گھر ہیں, ان کے مالکان کے نام شیر افضل ہے. تو انہوں نے ہم نام ہونے کی بنیاد پہ ان کے بقایا جات ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ ملی بھگت کر کے میرے کھاتے میں ڈال دیے. اب میں نے اپیل کی ہے. اپیل میں نے واٹر سپلائی کا جو محکمہ ہے اس کو بھی رسپونڈنٹ بنایا اور جج صاحب کے سامنے میں خود پیش ہوا اور میں نے اسے کہا کہ وہ تمام بل بھی لائے جائیں اور وہ کنیکشن کی ڈیٹیل بھی لائی جائے کہ یہ کب کس کے نام پہ. صرف نام ہونے کے لیے فراڈ کیا انہوں نے, چیٹنگ کی ہے ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ مل کے. میری استدعا یہ ہوگی کہ میرے لیے کاغذات کی منظوری کوئی ریلیف نہیں ہے جب تک کہ ان کو جرمانہ نہ کیا. سینیٹر نے جو کیا اس پہ آپ سن لیں. انہوں نے سینٹ کی مٹی پلیت کر دی ہے. سینٹ کا ادارہ انہوں نے پچ کر دیا سپریم کورٹ کے اگینسٹ. سپریم کورٹ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ پتھر پہ لکیر ہے اور وہ قرارداد پاس کر رہے ہیں. علم ہے, ان سب کو علم ہے کہ سپریم کورٹ کے کیا انٹینشن ہے, آئین کا کیا کمانڈ ہے. دوسری بات, چیئرمین سینٹ نے کیوں کر اس ریزولوشن کو جو ہے ٹیبل کرنے کی اجازت دی جبکہ یہ آئین سے متصادم ہے. تیسری بات, 11 افراد ایوان کورم پورا نہیں ہے تو ریزولوشن جو ہے وہ تو ٹیبل ہی نہیں ہو سکتی ہے. پھر 11 لوگ جو ہیں ان کے نام اب آپ کے سامنے آ گئے ہیں. وہ 11 لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن نہ کرائے جائیں. بھائی آپ کے ایوان کا الیکشن نہ کرانے سے تعلق کیا بنتا ہے؟ انہوں نے پورے پاکستانیوں کے منہ پہ چپیڑ ماری ہے. قانون اور آئین کو انہوں نے ملیمیٹ کیا ہے. ان 11 سینیٹرز کو نشان عبرت بنانا چاہیے. اگر پاکستان میں کوئی نظام عدل ہے اور نظام قانون ہے, کس طرح ان کی جرت ہوئی کہ جب آپ سینیٹر ہیں تو آپ نے جناب عالی جو چاہا آپ قرارداد لے آئیں. کل آپ یہ قرارداد لے آئیں گے کہ جی یہ جو سورج ہے یہ مشرق کے بجائے مغرب میں غروب ہو. کچھ عقل, یہ کمکلی کی بات نہیں ہے, بائی ڈیزائن لائے ہیں. اور اس میں جو پیپل پارٹی کا کردار ہے, نون کا کردار ہے, یہ ان کی آشیرواد سے آیا ہے. جلدی آپ دیکھیں گے کہ اسی قرارداد کے پرتو یہ لوگ بھی اب یہ راگ الاپنا شروع کریں گے کہ الیکشن ملتوی کیا جائے. خطرہ تھا ان کو بلے سے, خطرہ تھا ان کو ہمارے امیدواروں سے. امیدوار میں نے کہا تھا 5 دن قبل کہ یہ سب واپس آئیں گے, ریسٹور ہوں گے. بلہ جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ سن لیں, بلہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. ہم بلے بھی یہ الیکشن لڑیں گے اور جب بلہ واپس آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سب مل کے پھر کہیں گے کہ جی اب الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ان کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے. یہ کس سے ووٹ جو ہے وہ اپنے بکسے جو ہیں بھریں گے. حکومت بنے گی 4 صوبوں میں اور مرکز میں پی ٹی آئی کی. خان صاحب جیل میں بیٹھ کے بڑے جارحانہ کھیل رہے ہیں. حکومت محروم کرنے سے ہمیں صرف بدماشی سے ڈرا رہے ہیں. ایک منٹ کہ جی یہ ڈنڈا ہے, یہ پولیس ہے, یہ FIR ہے, تو لہٰذا ہم پی ٹی آئی کو جو ہے سرنگو کریں گے. قسم اٹھاتے ہیں آپ کے ڈنڈے, آپ کی وردی, آپ کی ظلم, آپ کے جبر کو ہم اپنے حوصلے سے, ہمت سے, جرت سے شکست دیں گے. قوم بھی نکلے گی. یہ بغیرت قوم نہیں ہے, یہ پولیس کے ڈنڈے سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے. کیا 25 کروڑ عوام کو سرنگو کریں گے؟ ایسے نکلیں گے کہ سمندر آئے گا اور وہ ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کے لیے.
8 फरवरी की रात आने दें, इंशाल्लाह ये मेरे साथ मोहब्बत और खलूस का इजहार किया है, और यही वो चीज़ है जो मेरे ख्याल में कुछ लोगों को बुरी लग रही है। लगने दें 8 फरवरी तक, लेकिन 8 फरवरी तक ये मुझे छोड़ दें। 8 फरवरी तक खान का काज लड़ने दें, जलसे करने दें, कन्वेंशन करने दें। पंजाब भी जा रहा हूँ, उस दिन में मैंने कोर कमेटी की मीटिंग में उन सबको इल्तिजा की। मैंने कहा मेरा किसी के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी के साथ मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहता हूँ। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि कोई ये समझे कि हमारे काज के पीछे ये मकसद कार पिन्हा है कि हम कोई एमएनए या मिनिस्टर बन जाए। हमारा काज जो है इससे बहुत बड़ा है, और हम अपने जो हमारी अमूमी ज़िंदगी थी बहैसियत वकील के, वो हम उसमें वापस जाना चाहते हैं। लोगों को शोहरत दरकार होगी। मैंने कभी शोहरत के लालच में कहीं जाके कोई इस तरह नहीं किया है कि कोई मुझे जो है इंटरव्यू करें, कोई मुझे अच्छा कहें। खुदा की कसम आज तक ज़िंदगी में एक भी टिकटॉक नहीं बनाई है, ये सारे लोग खुद ही बनाते हैं, वॉलंटियर हैं। न मैंने आज तक किसी को ये डिमांड की है कि कोई मेरी वीडियो अपलोड कर दें। मैं बेसिकली सिर्फ 8 फरवरी का टाइम मांगता हूँ अपनों से भी, और जो मुझे पसंद नहीं भी करते हैं। मैं खान का ये काज 8 फरवरी तक पहुँचा दूँ। इसके बाद मैं इनसे वादा करता हूँ इनको मेरा चेहरा नज़र नहीं आएगा। मैंने कहीं पे किसी के साथ न मुकाबला करना है, और अगर खान के पास मैं फिर भी कहूँगा जाऊँगा और उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इलेक्शन के बकेड़े से मुझे आज़ाद कर दें। अगर वो मान गए तो ठीक है, और मेरे लिए सुकून होगा। और इससे ये चीज़ इन लोगों को अखज़ करनी चाहिए कि मेरी कोई एम्बिशंस नहीं है, न मैंने वज़ीर बनना है, न मुझे वज़ारत दरकार है। कितनी देर गुफ्तगू रहती है आपकी खान साहब के अंदर जेल में? डिपेंड करता है, कभी 5 घंटे भी हो जाती है, कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटा। जब ट्रायल होते हैं तो उस दौरान ज़्यादा हो जाती है। खान जो है माशाअल्लाह अल्लाह ने उसको बड़ी इस्तेकामत दी है। 6 महीने उसके हो गए हैं। 5 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था, और अब आज मेरा ख्याल है पहला दिन है 7वें महीने का। तो खान साहब जो हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये नाज़ो नाम में पला बड़ा शख्स जो है ये जेल की तकालीफ को इस तरह झेलेगा। झेल भी रहा है। हर बार जब जाते हैं तो वो हमें हौसला और इस्तेकामत की बात करता है। अच्छा मरवत साहब बताइएगा कि आपके कागजात का क्या बना? आप तो इतने नादहिंदगान निकले हैं, कितने घर गवर्नमेंट के आपने ले रखे हैं, इतने बिल डाल दिए, और आखिर में बताइएगा कि आप अपने हल्के से अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो कितने मार्जिन से जीतेंगे? जहाँ तक नादहिंदगी का ताल्लुक है, तो ये नादहिंदगी मेरे नोटिस में पहली दफ़ा आई कि जी पेशावर में 6 घर हैं, उनके मालिकान के नाम शेर अफजल है। तो उन्होंने हम नाम होने की बुनियाद पे उनके बकायाजात रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिली भगत करके मेरे खाते में डाल दिए।